لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اور كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. غیروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے اندر. آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے اندر. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. تمنا ہے یہی خادم کبھی یہ آس پوری ہو. تمنا ہے یہی خادم کبھی یہ آس پوری ہو. شروع الحمد سے لے کر کبھی وہ ناس پوری ہو. معزز مکرم سامعین اور حاضرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے، آپس کے معاملات کو سلجھانے کے لیے، قبر حشر اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایک کتاب دی ہے. اس کتاب کو ہم قرآن مجید کے نام سے یاد کرتے ہیں. قرآن مجید کی اللہ رب العالمین کے احکام کی کتاب ہے. اس کے اندر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے لے کر قیامت تک آنے والوں کے احوال بیان کیے ہیں. پہلے جو کچھ ہوا اسے بھی بیان کیا ہے، جو ہو رہا ہے اسے بھی بیان کیا ہے، اور قیامت تک کیسے کیسے مناظر آئیں گے اسے بھی بیان کیا ہے. اور قیامت تک ہی نہیں بلکہ میدان محشر کو، حشر کو، آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، صراط کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. تو قرآن کے اندر پچھلوں کی بھی خبر ہے، اگلوں کی بھی خبر ہے، جو موجودہ لوگ چل رہے ہیں ان کی بھی خبر ہے. یہ ساری چیز، سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے. اب ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے، رشتہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، مضبوطی سے پکڑیں. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے صرف کسی موقع سے تلاوت کرنے کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دستور حیات، اصول زندگی بنایا ہے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ جو کچھ آ رہے ہیں اس میں ہم قرآن سے روشنی حاصل کریں، قرآن سے رہنمائی حاصل کریں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدی للناس کہیں کہا ہے، کہیں ہدی للمتقین کہا ہے. اور سب سے پہلی آیت جو سب سے پہلی سورت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا. اور قرآن کریم کی جو پہلی سورت فی الحال موجودہ ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا مہر اور ایک ایسے حکم کے ساتھ قرآن کریم کو بے باک کیا ہے، اور قرآن کریم کو ہر اعتبار سے منزہ اور مجلہ کیا ہے، شک و شبہ سے بالا تر بنایا ہے کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کی شک اور گنجائش، شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ایسی راہب کتاب، ایسی لازوال کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بیش کو اس دنیا میں بھیجا. بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو کتاب دی گئی، بہت سو کو صحیفے دی گئی چھوٹی چھوٹی،
لیکن کسی کتاب کے بارے میں، کسی کتاب کے سلسلے میں، کسی صحیفے کے سلسلے میں اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا جو قرآن کریم کے سلسلے میں وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے تورات اتاری، اس کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی۔ اللہ نے زبور کو نازل کیا، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اللہ نے انجیل کو نازل کیا، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ ایک قول کے مطابق 100 صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کروائے، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ لیکن جب قرآن کریم کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر 14 پارے کے پہلے صفحے کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ دیگر کتابیں بدل گئی، صحیفے بدل گئے، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر منفرد چیز داخل کر دی، لیکن قرآن کریم کے اندر کسی بھی طریقے سے کوئی رد و بدل نہیں، زبر زیر پیش کا بھی کوئی فرق نہیں، جزم سکون کا کوئی فرق نہیں۔ جہاں ٹھہرنے کی بات تھی وہیں ٹھہرا جا رہا ہے، جہاں پر زبر تھا وہیں زبر ہے، جہاں زیر تھا وہیں زیر ہے، جہاں پیش تھا وہیں پیش ہے۔ اس کے اندر کوئی رد و بدل، کسی طرح کی کوئی چینجنگ نہیں کی ہے۔ یہ قرآن کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ دیا، اور صرف وعدہ نہیں بلکہ اللہ نے حفاظت کر کے دکھایا ہے۔ اب تک محفوظ ہے قرآن کریم، قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہے، قرآن کریم کے معنی بھی محفوظ ہے، ان کے احکامات بھی محفوظ ہے۔ 1400 سال، 1450 سال سے لے کر اب تک اور قیامت تک علماء کرام قرآن میں غور فکر کرتے رہیں گے، مسائل نکالتے رہیں گے، لوگوں کے الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھاتے رہیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک قول ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 90,000 مسائل میں نے قرآن کریم سے نکالا۔ کتنے؟ 90,000۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں مسائل قرآن سے نکالے۔ جتنے مسائل لوگ قرآن کریم سے نکالے ہیں، آئندہ پتہ نہیں کتنے سارے علوم کو قرآن کریم سے نکالا جائے گا۔ یہ وہ دریا اور یہ وہ سمندر ہے جس کے کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کی گہرائی کا کسی کو پتہ نہیں۔ ہر طرح کے علوم و فنون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ لوگ سائنس بہت چلاتے ہیں، سیاست بہت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سائنسی علوم کو بھی قرآن کریم کے اندر جمع فرمایا ہے، جغرافی علوم کو بھی قرآن کریم کے اندر اللہ نے جمع فرمایا ہے۔ ہر طرح کے علوم کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب انسان خود غور کرے، جس طرح غور و فکر کرے گا اسی اعتبار سے اس کا علم بڑھے گا اور معرفت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ساری چیز قرآن کریم کے اندر جو بھی احکامات ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان کی ہیں، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کو سلجھانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو اپنے رب سے قریب کرنے کے لیے، ہمیں اپنے رب کو پہچانوانے کے لیے، صرف یہ اس کتاب نہیں کہ کسی کی میت ہو جائے تو قرآن پڑھ دیا جائے، شب برات آئے تو قرآن پڑھ دیا جائے، شب قدر ہو قرآن پڑھ دیا جائے، اس کے لیے صرف یہ کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور ایسی کتاب ہدایت ہے، اس سے جتنی ہدایت پھیلی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ رب کا قرآن حمید ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں کہ جس کو اتنی زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ قرآن جیسی مقدس عظمت والی بزرگی والی کتاب ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، صحیح سالم انداز میں موجود ہے، اور قیامت تک یہ کتاب موجود رہے گی۔ اس کے اندر کوئی زیر زبر پیش کا بھی فرق نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے کوششیں کی منہ کی کھانی پڑی، قرآن کریم نے بارہا چیلنج کیا ہے، بارہا اعلان کیا ہے کوئی جو 10 سورت اس جیسی پیش کر دے، ہے کوئی جو ایک سورت لے آئے اس جیسی، ہے کوئی جو ایک آیت اس جیسی پیش کرے، وہ اعجاز، وہ بلاغت، وہ فصاحت اور وہ معنی و مفہوم کا سمندر اپنے آیت کے اندر، اپنی آیت سورت کے اندر پیش کر دے۔ بھارت کے وہ لوگ جو اپنی زبان دانی پر جنہیں بڑا ناز تھا، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر انہیں اپنے لوہے ڈال دیے، اپنے ہتھیار رکھ دیے کہ نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ 40,000 اشعار لکھنے والوں نے اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ اور آپ کو اس بات پر حیرت اور تعجب ہوگا، اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو کتنا بدلا ہے، لوگوں میں کیسی چینجنگ اور تبدیلی آئی۔ وہ ہم ہے مردے ہیں، ہمیں قرآن سے کوئی نہ تو شغف ہے، نہ کوئی شوق ہے، نہ کوئی جذبہ ہے، نہ کوئی عقیدت، نہ کوئی محبت کا ہمارا معیار یہ ہے کہ قرآن جزدان میں رکھا ہوا پڑا رہتا ہے، سالوں سال پڑا رہتا ہے، اس کے دھول جم جاتے ہیں، مٹی لگ جاتی ہے، اسے ہم صاف کرتے ہیں، پھر دوبارہ چون کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن ہے، اس لیے قرآن کریم نہیں آیا۔ قرآن کریم جو کتاب ہے جب وہ نازل ہوئی ہے تو انہوں نے لوگوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ قرآن کریم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملنے سے پہلے وہاں کے حالات کو دیکھیے، اس طرح
طریقے سے لوگ وہاں پہ زندگی بسر کرتے تھے. کیسی قوم تھی؟ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس قوم میں نہیں پائی جاتی تھی. بلکہ محققین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اب بھی دنیا میں اتنی برائی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، مشرق مغرب میں بہت زیادہ برائیاں ہیں. محققین نے لکھا ہے کہ اب بھی اتنی برائیاں دنیا میں نہیں ہے جتنی برائیاں اس دور میں تھی. لیکن آپ کو یہ بات جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ جب قرآن کریم آیا، اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس کے بعد سے جو اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، وہ لوگ جو دریندے تھے، جو ڈاکہ زنی کرتے تھے، جو زناکاری کرتے تھے، شراب خوری کرتے تھے، جواری تھے، ہر اعتبار سے برائیوں ملوث سے مردار کھاتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیتے تھے، بیٹی کے نام پر ماتم مچاتے تھے، وہ ایسے سیدھے بنے، اتنے اعلیٰ اور اوصاف کے مالک بنے کہ اس جیسی مثال پھر دنیا نے دیکھی نہیں، اس جیسی قوم کو پھر دنیا نے نہیں دیکھا. تو میرے محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن سے فیضیاب ہو، ہم بھی قرآن سے ہدایت حاصل کریں، قرآن کریم پڑھنے پر اللہ نے بے شمار ثواب بھی رکھا ہے، پھر اس کے ذریعے ہدایت کا پھیلنا یقینی ہے. کبھی انسان سے پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے، یہ قرآن کریم کا حق ہے. تو قرآن کریم کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے. قرآن کریم کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے. قرآن کریم کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن کو صحیح سے پڑھ کے اسے سمجھا جائے. قرآن کریم کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن کریم سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. قرآن کریم کا آخری اور بنیادی حق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو جب اپنے عمل میں لایا جائے تو اس کے بعد اسے پھیلائے جائے، اسے لوگوں اس کی تبلیغ بھی لوگوں کی جائے. لیکن افسوس ہمارا حال ایسا ہے کہ نہ تو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، نہ تو قرآن کریم ہم سمجھتے ہیں، نہ تو قرآن کریم پر ہمارا کوئی عمل ہوتا ہے، اور نہ ہی قرآن کریم کو ہم دوسرے تک پھیلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں. تو پھر اس قوم کی بربادی کی کون سی ایسی وجہ اور کون سا ایسا سبب آتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قوم برباد نہ ہو؟ انہوں نے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جس طرح دیگر قوم ہے، وہ ایک قوم ہے، ان کا یہ کام ہے، اسی طرح ہم بھی ایک قوم ہے، ہمارا بھی کچھ کام ہے. ملا جلا کے کل ملا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، جمعہ 8 دن، ہفتے میں 2-4 بڑے بوڑھے نظر آ جاتے ہیں، نوجوان کہاں گیا کچھ پتا نہیں، اسی کا نام مسلمان ہے. سال میں 2 عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر موقع ملا تو کسی کی جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی بھی نہیں. ایسا نہیں، صرف اتنا کام کر کے جنت کا ٹھیکیدار بننے والے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو قرآن کریم کو ہمیں سینے سے لگانا پڑے گا. قرآن کریم ہمیں ثواب بھی بہت زیادہ بتاتا ہے. حدیث پاک کے اندر ایک حرف کوئی پڑھتا ہے تو کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10 نیکی ملتی ہے. 2 حرف پڑھے 30 نیکی ملتی ہے. 3 حرف پڑھے 30 نیکیاں ملتی ہے. الف لام میم یہ 3 حرف ہے، ایک حرف نہیں. الف لام میم حرف نہیں بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اگر ان تینوں حرف کو پڑھ لیا جائے تو کتنی نیکی ملتی ہے؟ 30 نیکی ملتی ہے. تو اگر آدمی انسان فطری طور پر لالچی ہوتا ہے کہ اس میں مجھے کیا ملے گا، اس میں مجھے کیا ملے گا، یہ کام نہیں کروں گا تو کیا ملے گا، صبح سے شام تک بازار میں رہتا ہے کیا ملے گا، دکان کھولتا ہے کیا ملے گا، کچھ ملے گا تو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کو سمجھتے ہوئے بہت زیادہ فضائل رکھے ہیں، ثواب رکھے ہیں. یہ کام کرو اتنا ملے گا، یہ سورۃ پڑھو اتنا ملے گا، سورۃ اخلاص پڑھو 3 مرتبہ پڑھتے ہو تو قرآن کا ثواب ملے گا. اگر پڑھتے ہو کتنا ثواب ملے گا. سورۃ تکاثر پڑھتے ہو تو 1000 آیتوں کا ثواب ملے گا. اگر پڑھ لیتے ہو 4 مرتبہ پورے قرآن کا ثواب ملے گا. یہ سارے ثواب رکھے گئے ہیں تاکہ شوق سے، محبت سے پڑھا جائے. اور اگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ثواب نہ بھی ملتا، ثواب نہ بھی رکھا جاتا، تب بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی بطور مسلمان ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، کہ قرآن کریم سے کو سینہ سے لگایا جاتا، اسے پڑھا جاتا. کیوں کہ کسی ملک میں اگر کوئی قانون نافذ ہوتا ہے، جو لوگ قانون دان ہوتے ہیں اور جو قانون نہیں جانتے وہ بھی معلوم ضرور کرتے کہ ہمارے ملک میں کون سے جرم کرنے سے کیا سزا ملتی ہے، کون سا اچھا کام کرنے سے حکومت کے نظر میں ہماری اچھائی بڑھ جائے گی. جب حکومت کا اتنا خوف ہے
حکومت کا اتنا ڈر ہے، تو پھر قرآن کریم جو احکام حاکمین نے نازل کیا ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، کسی بھی اعتبار سے کوئی رائے کے دانے کے برابر کسی اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی آیت میں یہ مہر لگا دیا ہے کہ لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں نماز کے لیے کہا گیا تو حق ہے، روزے کے لیے کہا گیا تو حق ہے، زکات کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے کہا گیا تو بالکل سچ ہے، یہ اللہ ہی کا فرمان ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ انسان کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی آج تک کسی میں کلام ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنی کتاب کو لکھنے کے بعد یا لکھنے کے شروع میں یا لکھنے کے امتحان میں اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ صبح سے بارہ کر ہے، یہ شک سے بارہ کر کتاب ہے۔ لیکن قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو سب سے پہلی آیت جو نازل کرے اس کے اندر کہہ دیا ہے کہ اتارنے والا اللہ ہے، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، جس نبی پر نازل کیا گیا وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ جبرائیل امین سے زیادہ طاقتور اور سچا فرشتہ کون ہو سکتا ہے؟ جس نبی پر اتارا گیا ہے اس نبی سے بڑھ کر صادق اور امین کون ہو سکتا ہے؟ جن کو نبوت ملنے سے پہلے مکہ کی گلیوں میں صادق اور امین کی سزائیں جن کے لیے بلند کی جاتی تھی، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے نبی پر اس کتاب کو اتاری ہے۔ کس لیے اتاری ہے؟ ہدی للمتقین، ہدی للناس، لوگوں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں تقویٰ پرہیزگاری سکھانے کے لیے، تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے، تمہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، تمہارا تعلق آخرت سے جوڑنے کے لیے، تمہارے اندر تقویٰ پرہیزگاری اور ہر طرح کی اوصاف جمیلہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ میرے محترم، اس قوم نے جو قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کا کیا حال بنا، کیسا اعلیٰ مقام اللہ نے دیا ہے۔ اسی کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کا مجدہ سنایا، کتاب دیا ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے، کامیاب یہ ہے، جنت میں جانے والے یہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ، تم بھی جنت کے راستے پر اپنا لو، تو اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے صحابہ نے ایمان لایا ہے، اسی طرح کام کرو جس طرح میرے صحابہ نے کام کیا ہے۔ اگر ایسا کر لیتے ہو تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بتائیے قرآن کریم سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بیٹا غلطی کرے گھر میں، باپ گھر سے نکال دیتا ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے، گھر کے سارے افراد ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہی بیٹا اگر نماز نہ پڑھے تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہی بیٹا اگر کوئی اچھا کام نہ کرے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بچہ چور ہے، لفنگا ہے، لچا ہے، سب طرح کی برائی ملوث سے سب برداشت ہے، اے اس قوم کو کیا ہو گیا کہ ساری برائی موجود ہے، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ اچھائی نہیں تو اس میں بھی کوئی پریشانی ہونی چاہیے۔ تو میرے محترم، ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، سب کچھ لکھتے ہیں، کیا بڑی بات ہوتی جو ہم قرآن بھی پڑھتے، قرآن بھی سمجھتے، خود سے قرآن پڑھتے کہ قرآن میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کا وہ قول مشہور ہے کہ بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے، جس وقت ان کو بلوائیوں نے قید میں رکھا تھا، بلوائیوں نے گھیرا ڈال دیا تھا، باپ نکلنے کی پابندی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عثمان کیا کرتے ہو؟ انہوں نے یہ جواب دیا قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے خون کے قطرہ جو پہلا گرا ہے وہ قرآن مجید پر گرا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر، قرآن کریم کی آیت، اس آیت پر ان کے خون کا قطرہ گرا۔ میرے محترم، اسلام کی خاطر لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہیں، لیکن ہمارا حال کیسا ہے؟ کیا اگر ہم میں سے کسی سے سوال کر دیا جائے کہ اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی ہے؟ ہمارے پاس کوئی معیار ہے، کوئی سند ہمارے پاس ہے کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی، ہم نے کتنی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ جس کے پاس سب سے اصلی چیز ہو، پیغام مال ہو، وہ تو بیچارہ بزدل ہو گیا، وہ فدا ہے غیروں پر، غیروں کے طریقے یاد رہے، ہم اپنا خزانہ بھول گئے، سب لوگوں کا طریقہ ہمارے پاس ہے، ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھ کر
اور پیاس کو جھیل کر قرآن مجید کو سمجھا، پڑھا، آگے تک پہنچایا، ہم نے کتنی پیاس برداشت کی، ہم نے کتنی بھوکیں جھیلی ہیں. ہمارے یہاں حال تو ایسا ہے کہ اگر نماز میں تھوڑی سی رکعت لمبی ہو جائے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کتنا سورہ بقرہ تو شروع نہیں کر دیا امام صاحب نے، یہ پریشانی ہماری ہے. حالانکہ وہاں لوگ نماز میں کھڑے بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں. تسلی ہے کہ اللہ آخرت میں کامیاب کرے گا. میرے محترم، قرآن سے ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. محبت صرف زبان نہیں ہو بلکہ محبت عملی ہو. اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب معجز ہے، معجزہ نما کتاب ہے، معجزہ ہے جو زندہ مثال ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں. دنیا انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ عملی معجزات تھے. اور عملی معجزہ ہمیشہ نہیں رہتے، عملی معجزہ ہمیشہ نہیں رہتے. جس نبی کے ساتھ جو معجزہ تھا ان کے جانے کے بعد وہ معجزہ بھی ختم. لیکن ہمارے اور آپ کے آقا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ علمی معجزہ دیا ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تو نہیں ہے، لیکن جو کتاب معجز اعجاز والی کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جس کی نظیر اور جس کی مثال لانے سے دنیا قاصر ہے، وہ کتاب آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ معجزہ نما کتاب موجود رہے گی. یہ علمی معجزہ ہے. اس کے اندر جتنا لوگ غور کرے گا، جس اعتبار سے غور و فکر کرے، جس اعتبار سے اس کے اندر رہنمائی حاصل کرے، ہر طرح کی رہنمائی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. بس سوال یہ ہے کہ اس معجزہ نما کتاب سے، معجزہ جیسی کتاب سے کون فیضیاب ہوگا، کون فائدہ حاصل کرے گا، کون اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑے گا، کون اپنے آپ کو سدھارے گا، کون ہے جو قرآن کریم کو پڑھے گا، سمجھے گا، اپنے معاشرے کو درست کرے گا، کون ہے جو قرآن کریم کو پڑھ کر اپنے ماحول کو درست کرے گا، کون ہے جو قرآن کریم کو پڑھ کر اپنے معاملات کو درست کرے گا، کون ہے جو قرآن کریم کو پڑھ کر اپنے سوسائٹی، اپنے محلے، ہر اعتبار سے درست کرے گا. افسوس بہت ہوتا ہے اور یہ دکھ کی بات ہے جو بیان کرنے کی نہیں ہے لیکن کرنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے کہ آج ہمارے گھروں سے موبائل کی آواز تو آتی ہے لیکن افسوس اس وقت بڑھ جاتا ہے کہ اس سے کسی کنجری کے گانے کی آواز آتی ہے، کسی نچنیے کے گانے کی آواز آتی ہے، کسی ڈانس کی آواز آتی ہے، کسی میوزک کی آواز آتی ہے، کہیں سے قرآن کی صدا بلند نہیں ہوتی، کہیں سے قرآن کریم کی آواز نہیں آتی. نماز پڑھنے کے لیے آئیے تو کچھ نہ کچھ گانے کی آواز کان میں پڑ جاتے ہیں کہ جس گانے کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ گانا یونس النفاق، یہ گانا نفاق کو پیدا کرتا ہے. مستقل آدمی سننے کا عادی ہو جائے تو ممکن نہیں، مشکل ہے کہ ایمان کا خاتمہ ہو یا نہ ہو. گانا کے ساؤنڈ پر تھرکنے والے زبان، گانا کے میوزک کے ساؤنڈ پر تھرکنے والے اور جھومنے والے لوگ تو موجود ہیں. کاش کہ ایسے لوگ بھی ہوتے جو قرآن کریم کو سن کر جھومتے، کاش ایسے لوگ بھی ہوتے جو قرآن کریم کی تلاوت میں مزہ محسوس کرتے، کاش ایسے لوگ بھی ہوتے جو قرآن کریم کو پڑھنے میں دلچسپی رکھتے، محبت و عقیدت سے پڑھتے. سال ہر سال گزر گئے محترم کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے قرآن کریم کو کھول کے نہیں دیکھا. سال ہر سال گزر گئے ہم میں سے بہت سے لوگوں نے قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا. کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ ضرور پوچھے گا. یہ سوال بھی ہم سے کیا جائے گا. ہم یہ جرم نہیں سمجھتے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے کہ ہم قرآن نہیں سمجھتے، ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے کہ ہمارا قرآن پہ عمل کتنا ہے. جب لوگ اس طرح بےحیث ہو جائے اور قرآن کریم سے رشتہ ناتا اپنا تعلق توڑ لے تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا، اس کے مستقبل کا کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر روئے، چلائے، پیٹے کہ غیر ہمارے اوپر غالب آ گیا ہے. سب لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی سازش اور مکمل سنگٹھن کرنی ہے. پھر اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو سو رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ان کے ہم پیروکار بنے ہوئے ان کے تلے چاٹتے ہیں. میرے محترم، یہ درد بھرا ایک دکھ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنی جھولی کو آپ کے سامنے پھیلانا چاہتا ہوں کہ کون ہے وہ خوش نصیب انسان جو قرآن کریم کو پڑھے گا، کون ہے وہ خوش نصیب انسان جو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. آج سمجھ لیجیے، کل موقع آپ کو نہیں ملے گا. آج وقت طے کر لیجیے، کل آپ کی جب قبر میں آپ کی باری آئے گی تو اس وقت آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. اس وقت آپ افسوس کریں گے، کفن آیا کف، ہاتھ پہ ہاتھ ملیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے محترم، قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. یہ رب کی کتاب ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. تو اس طرح لوگ کھڑے ہوں گے تو پھر قرآن کریم کی برکات، ان کے ثمرات
اور ان کے ہر طرح کے فیضیاب سے آپ اور ہم فیضیاب ہو جائیں گے. ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی بھی سدھر جائے گا. امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.